بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، انسان جب پیدا ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھی پیدا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، اور ایک ہمزاد شیطان کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ ہمزاد شیطان کا کام ہے کہ 24 گھنٹے یہ شیاطینی سوچ ڈالتے رہتا ہے، وسوسے، وسواس الخناس، خناس شیطان کا نام ہے۔ تو ان سوچ سے جب آدمی بچ جاتا ہے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ڈاکٹر ڈینیل آمن نے کچھ نصیحتیں کی اینڈس کے بارے میں۔ اینڈس یعنی آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس۔ 9 اینڈس ہوتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈس بیفور دے ایٹ یو۔ اس میں پہلا نمبر کیا ہے؟ لیبلنگ۔ ایک لیبل لگا لینا، آج اچھا دن نہیں ہے، آج اچھا مہورت نہیں ہے، آج میرا بلو شرٹ پہننا نہیں ہے، میں نے بلو شرٹ نہیں پہنا۔ کچھ سینٹیمنٹ رہتا لوگوں کو، بلو شرٹ پہن کے جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آج ماں نے یا ہمارے گھر والے نے بلو شرٹ نہیں دیا، دھوکے نہیں رکھا، آج میں نہیں پہنا اس لیے میں فیل ہو گیا۔ ایسے چیزوں کو اپنے آپ پر تھوپ لینا، اس کو لیبلنگ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا فیلنگ گلٹی، اپنے آپ کو کم سمجھنا، میں بہت گنہگار ہوں، میرا گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اس طرح سے یعنی جب بندہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ توبہ جب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی عورت کا واقعہ ہے، بہت بڑی قوم تھی وہ، اس میں سے بہت خوبصورت عورت تھی جو ہے نا دھندا کرتی تھی پیسوں کے لیے۔ پڑوس میں ایک عابد تھے، وہ کسی نے کام سے اس گاؤں میں آئے تو اس عورت کو دیکھا تو دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی، دل کی کیفیت بدل گئی۔ کسی بھی طرح اس کے ساتھ جو ہے رات گزارنا، اپنا مال بیچا، اپنا گھر بیچا اور پیسہ لے کے اس کے پاس آئے، اور جیسے کمرے میں داخل ہوئے تو احساس ہوا کہ تو بڑا عابد ہے، اللہ کا عبادت کرنے والا، آج تک تجھ سے ایسا گناہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے توبہ کیا، کپکپاہٹ پیدا ہو گئی ان کے اندر۔ جتنا پیسہ لائے تھے سارا کا سارا پیسہ جو ہے اس عورت کو دے دیے، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، واپس ہو گئے۔ تنبیہ الغافلین میں سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو یہ بہت پریشان ہوئی کہ بنا کوئی گناہ کرے اللہ مجھے اتنا پیسہ دے سکتا ہے تو میں کیوں گناہ کروں۔ اس نے سچی اور پکی توبہ کی، اور جو ہے ان کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے ذریعے سے، اس اللہ والے کے ذریعے سے مجھے ہدایت ملی، نکاح کروں گی تو ان سے ہی کروں گی۔ تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چند دن کے بعد جہاں وہ رہتے تھے وہاں پہنچ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو دیکھا یہ عورت ہے، اور دیکھتے ہی حیران ہو گئے اور ایک آہ نکالی، تجھ سے تو میں ہے نا اپنے آپ کو بچا کے بھاگ کے آیا گناہ سے بچنے کے لیے، اور تو مجھے ڈھونڈتے ہوئے آ گئی۔ ایک آہ زور سے نکلی، اللہ کا نام لیا اور وہیں انتقال ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کیا ہوا تو کہا ایسا معاملہ تھا۔ تو لوگوں نے بہت افسوس کیا، تیری تمنا تو پوری نہیں ہوئی۔ ان کا ایک بھائی ہے پڑوس کے گاؤں میں، وہاں چلے جانا، شاید تیری تمنا پوری ہو سکتی۔ وہاں جب پہنچی، ان کے بھائی سے ملا اور سارا واقعہ سنایا، تو انہوں نے
उस औरत से निकाह करने के लिए तैयार हो गए। निकाह हो गया और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। उस औरत का 7 बेटे दिए और 7 के साथ जो है बहुत बड़े बुजुर्ग वली अल्लाह बने। तो इसलिए गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। गुनाह हो गया और कोई गलती हो गई तो अपने आप को कोसना नहीं चाहिए। बार बार वही शैतान क्या करता है, वही एहसास दिलाता रहता है, वही जो है वसवसे डालते रहता है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं कॉपी करके पास हुआ और मैं डॉक्टर बना, मैं इलाज नहीं कर सकता, मैं इलाज करूँगा तो लोग मर जाएंगे, इसलिए क्या करते, प्रैक्टिस नहीं करते और बैठ जाते। इस तरह के हालात आना यानी अपने आप को कम समझना। अरे तुम प्रैक्टिस तो शुरू करके देखो कि अल्लाह से माफ़ी मांग के दिन को शुरू करो, ये गिल्टीनेस ख़त्म हो जाती है। तीसरा फरमाया, तीसरा एंड है हेल्थ प्रॉब्लम्स। अरे आजकल वो बीमारी, ये बीमारी चल रही है, अगर मुझे आ गया तो वो इस तरह से ओवर प्रिकॉशन हो जाना और ये सोचना कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल और मेरे दादा का इंतकाल 50 साल की उम्र में हुआ और मैं अभी 50 साल के करीब हो रहा हूँ, मैं भी जो है 50 साल के उम्र में इंतकाल हो जाऊँगा। यानी थोड़े से हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गए तो अपने आप को इस तरह से कोसते रहते हैं, इस तरह से सोचते रहते हैं, इस तरह से डर को है ना दिल में बिठा लेना, छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स पे अपने आप को बड़ा करके अपने आप पे डाल लेना, ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट है जो शैतान की तरफ से आती है। और चौथा फरमाया सुपरस्टिशंस, तो हम परस्ती फरमाया इसको। जब कोई मुसीबतें आती हैं तो फ़ौरन इंसान सोच लेता है किसी ने जादू कर दिया, नज़र लग गया, जिन्नात का असर होता है, हत्ता कि इसके हाल क्या ये ख़ुद ज़िम्मेदार होता है। यानी इसने सुस्ती की, काहली की, जिसकी वजह से इसके ऊपर हालात आ गए। जादू, जिन्नात, नज़र और हसद ये सारी अलग चीज़ें हैं। खुद की गलतियों की वजह से, खुद की कोताहियों की वजह से इसके ऊपर हालात आते हैं। इसको तो हम परस्ती समझना ये बहुत बड़ी गलती है। और 5वां फरमाया बिलीविंग इन प्रेडिक्शंस, यानी अरे उस बाबा ने कह दिया 25 साल में मर जाऊंगा, हाँ उस बाबा ने कह दिया कि एग्ज़ाम में आज इस साल फेल हो जाओगा, तुम्हारा काम नहीं बनेगा। जब आदमी ये सोचने लगता है अगर कोई ऐसा कह दे तो सचमुच में वैसा ही हो जाता, क्योंकि फ़ैसले अल्लाह की तरफ से, जैसा अल्लाह पे गुमान करोगे, जैसा तुम्हारा गुमान है अल्लाह भी वैसे फैसले करेगा। बुद्धिस्टों में एक बहुत बड़ा बाबा गुजरा है, उसके पास राजीव गांधी जो हमारे पीएम थे मरहूम, तो वो उनके पास गए तो उसने आशीर्वाद दी, सर पे पैर रख के आशीर्वाद दिया करता था कि तुम 100 साल जियोगे और अगले पीएम तुम बनोगे, प्राइम मिनिस्टर बनोगे। इसका कहने के बाद 1 साल के बाद बम ब्लास्ट में उनको उड़ा दिया गया, बम ब्लास्ट में वो मर गए। गलत चीज़ों को इमेजिन कर लेना, ऐसे सोच आए तो फ़ौरन क्या करना, अच्छी सोच की तरफ रुजू हो जाना और अच्छा सोचना। और 6वां फरमाया फियर ऑफ फेलियर। किसी लड़की को तुमने पसंद कर लिया, वो लड़की को मैं चाहता हूँ, उनका माँ बाप भी नहीं मानेंगे, मेरे माँ बाप भी नहीं मानेंगे। अरे पहले रिश्ता तो भेजो, बात करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है, अगर कोई पसंद आ गई तो पहला रिश्ता भेजो, वेल सेटल हो जाओ, तो कौन तुमको जो है लड़की देने से मना करेगा।
اور مثال کے طور پر دوسرا مثال یہ فرمایا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو 5 سبجیکٹس میں ویل پریپیئر ہوا، ایک سبجیکٹ میں نہیں ہوا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اگر لکھ لوں گا تو وہ ایک سبجیکٹ فیل ہو جاؤں گا، اس لیے میں اس کو نیکسٹ سیمسٹر میں لکھوں گا، پوسٹ پون کر دیا۔ اگر اس کو ترغیب دے کے ہے نا ابھی لکھ لو، اس کو منایا گیا تو وہ لکھ بھی لیا، تو اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے فیئر آف فیلیور کا کیا ہوتا ہے، 5 سبجیکٹوں میں فیل ہو جاتا ہے، اور وہ جو سبجیکٹ جو جس کے اندر وہ کمزور تھا اس میں پاس ہو جاتا ہے۔ کامیابی اور ناکامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر تم اخلاص کے ساتھ محنت کرو گے، اگر وہ جائز ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کریں گے۔ اور 7واں فرمایا فیئر آف ریجیکشن، یعنی لوگ تم کو ٹھکرا دیں گے، اس کا ڈر۔ اسپیشلی انٹرویوز میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، ارے انٹرویو میں میں صحیح نہیں کر پاؤں گا، نہ جانے اس میں کیا پوچھیں گے، میرے پاس ایکسپیرئنس نہیں ہے، میں سلیکٹ نہیں ہوں گا۔ ارے پہلے انٹرویو کو اٹینڈ کرنے سے نا آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا اگلا انٹرویو کیسے پریپیئر ہونا ہے، کیا پوچھیں گے۔ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا، ہمیشہ نئی چیزیں سیکھتے رہنا، طالب بن کر رہنا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو ہمیشہ نئی چیزوں کو سیکھتے رہنا، نئے ملاقاتیں کرو، ماہرین سے ملو، لوگوں سے رابطہ رکھو، ان کا مشورہ لو، ان سے ٹپس لو۔ مثال کے طور پر سافٹ ویئر والے دیکھو، ہمیشہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، نئی چیزیں، نیا جو سافٹ ویئر آ گیا پہلا اس کو سیکھ لیتے۔ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا سیکھنا ہے۔ فیلیورز آر اسٹیپنگ سٹونز ٹو سکسیس ورک۔ اور 8واں فرمایا کہ امیجنری ڈینجر، یعنی کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے لیکن اس کو پہلے سے ہی کیا ہے سوچ رہے ہیں، ارے میرا بیٹا پڑھنے گیا، اگر اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو، بیمار ہو گیا تو۔ جو سوچتے ہیں اللہ ویسا ہی کر دیتے ہیں، جیسا نیت ویسے فیصلے، اچھی سوچ رکھو۔ جب بھی یہ غلط سوچ آنے لگے تو اس کو اچھی سوچ میں بدل دینا ہے فوراً، اس کو بولتے امیجنری ڈینجرز۔ اور 9واں اینڈ جو ہے فیئر آف فیوچر، فیوچر کا ڈر۔ یہ شیطان اکثر اس چیز سے ڈراتا ہے کہ فیوچر میں تم غریب بن جاؤ گے، تم کو کون مدد کریں گے۔ تمہارا فیوچر تمہارے ہاتھ میں ہے، انسان کی تدبیر ہی اس کی تقدیر ہے۔ 3 چیزوں کو ماہرین اور اللہ والا نے بتایا ہے کہ اس کو عمل کر لینا۔ ایک، فیوچر کے کاموں میں کامیاب ہوتا ہوا سوچنا، یعنی کوئی IAS آفیسر بننا چاہا، IAS آفیسر بننے کی نیت کی اس نے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں IAS آفیسر بن گیا ہوں، میں آفس جا رہا ہوں، ایڈمنسٹریشن کر رہا ہوں، لوگوں میں چل پھر کر ان کی خدمت کر رہا ہوں، اس طرح سے سوچ لینا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے اس کے لیے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے، اے اللہ میں نے اس نیت کو کیا ہے، میں اخلاص کے ساتھ قوم کی خدمت کروں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا، مجھے بنا دے۔ اور تیسرا اس کے لیے پلاننگ کرنا اور محنت کرنا۔ ان چیزوں کو کریں گے تو فیئر آف فیوچر، اس کا ڈر اللہ تعالیٰ دل کے اندر سے نکال دیں گے۔ یہ 9 اینڈز جو ہیں، یہ 9 چیٹیاں جو ہیں جو انسان کی کامیابی کو کھا جاتے ہیں، اس سے پہلے ماہرین فرماتے ہیں ان کو تم کھا جاؤ، اس سے پہلے ہم ان کو کھا لیں، یعنی ان کو آنے۔ اگر آپ ان 9 بری سوچوں کو اور ان سوچوں سے بچیں گے تو دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔